اسٹاک ٹیک بھی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے جو ہر سال کے اینڈ پر یا اس کے درمیان کسی بھی ٹائم پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات دوبارہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس ملینز آف سٹاک پڑا ہوتا ہے، تو ان کی NRV، ان کی ایگزسٹنس اور پراپر ویلیویشن کو چیک کرنے کے لیے یہ ٹاسک پرفارم کیا جاتا ہے۔ اسٹاک ٹیک کے کچھ پروسیجرز انوینٹری کاؤنٹ سے پہلے، کچھ پروسیجرز انوینٹری کاؤنٹ کے درمیان اور کچھ پروسیجرز انوینٹری کاؤنٹ کے بعد دیکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پروسیجرز جو انوینٹری کاؤنٹ سے پہلے کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکشن اور مینجمنٹ کی انسٹرکشنز کو جاننا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اپنے سٹاک کو کیسے رکھتی ہے، اور ان سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کچھ ایسی انوینٹری بھی ہو سکتی ہے جو کسی تھرڈ پارٹی کے لیے رکھی گئی ہو۔ ایسے کیس میں تھرڈ پارٹیز سے سیپریٹ کنفرمیشنز بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکسٹی آف سٹاک کو دیکھتے ہوئے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آیا اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کا بھی ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ آڈیٹر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ سٹاک ٹیک کے لیے کون کون سے ایریاز کو یا سائٹس کو سیمپل بیسس پر چوز کیا جائے گا اور وہاں پر سٹاک ٹیک کیا جائے گا۔ سٹاک ٹیک کے دوران آڈٹ پروسیجرز جو پرفارم ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ کاؤنٹ کو آبزرو کریں اور ان میں کوئی غلطی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں۔ آپ کو جو لسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس سے لسٹ ٹو فلور اور فلور ٹو لسٹ آپ آئٹمز چیک کر سکتے ہیں اور کراس ویریفائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 آئٹمز کی لسٹ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، جس میں کافی سارے ہزاروں کی تعداد میں ڈیٹا موجود ہے اور ان کی ٹیگنگ وغیرہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ آپ لسٹ میں سے دیکھ کر کسی بھی آئٹم کو آپ فزیکلی ویریفائی کروا سکتے ہیں اور کسی بھی آئٹم پہ ہاتھ رکھ کر آپ اس کو لسٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں تاکہ وہ کراس ویریفائی ہو جائے کہ بوتھ سائڈز پر وہ پراپرلی ریکارڈڈ ہیں۔ سٹاک ٹیک کے دوران سب سے امپورٹنٹ سٹاک کی کنڈیشن کو آبزرو کرنا ہوتا ہے اور یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سٹاک تو نہیں جس کی ایجنگ ہو چکی ہے اور جس کی NRV بہت کم ہے یا لوور ویلیو ہے۔ یہ بھی پتہ لگانا چاہیے کہ جو تھرڈ پارٹی کی انوینٹری ہیلڈ ہے کیا وہ پراپرلی سیگریگیٹڈ ہے اور ڈیفرنس کریٹ کر رہی ہے۔ سیلز اور پرچیزز کے واؤچرز پر آپ کٹ آف پروسیجرز پرفارم کریں اور مینجمنٹ سے سائنڈ سٹاک شیٹس ریسیو کریں۔ سٹاک ٹیک پرفارم کرنے کے بعد بھی کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں آپ نے انوینٹری کو میچ کرنا ہوتا ہے کوانٹٹی کے ساتھ۔ آپ کی فزیکل ویریفیکیشن اور انوینٹری کی لسٹ میں جو ڈیفرنس ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا ایسا سٹاک تو نہیں جو مسنگ ہے، یا ایسا سٹاک تو نہیں جس کی NRV کی ضرورت ہے یا ڈیمیجڈ ہے یا سپوائلڈ ہے؟ اس سے ایجنگ آف انوینٹری میں ہیلپ ملتی ہے اور مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد پروویژنز بھی کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ اپنے کٹ آف پروسیجرز اور NRV کو انشور کرنے کے لیے آپ دوبارہ اپنے پروسیجرز کا ریویو کریں۔ یہ تمام پروسیجرز پرفارم کرنے کے بعد سٹاک ٹیک جیسی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہیں، لیکن ڈاکومنٹس اپنے پاس ہمیشہ سیو رکھیں اور جو بھی ڈاکومنٹ، چاہے وہ مٹیریل کی لسٹ ہے، آئٹمز کی لسٹ ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہے، وہ پراپرلی سائنڈ اور اتھینٹک ہو۔ تھینک یو۔